السلام علیکم ناظرین، آج 16 نومبر ٹالرنس کا عالمی دن۔ ٹالرنس کیا ہے؟ برداشت، تحمل۔ آج اس وقت ہم طلبہ و طالبات کے بیچ موجود ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ ٹالرنس کو کیا سمجھتے ہیں اور اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ آپ لوگوں کے خیال میں رواداری کیا ہے؟ میرے نزدیک ٹالرنس کے دو لیولس ہیں، ایک پیپل لیول ہے اور ایک پرسنل لیول ہے۔ ایٹ پیپل لیول آئی بلیو کہ آپ لوگوں کے رویے اور ان کے برتاؤ کو کس طرح سے لیتے ہیں اور اس کو کتنا پازیٹیو لیتے ہیں، اور ایٹ پرسنل لیول مجھے لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، جو پرابلمز آتی ہیں، آپ اسے کیسے مینیج کرتے ہیں، آپ خود کیسے اس کو ٹالریٹ کر کے اپنی فرسٹریشن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ وہ ساحل لدھیانوی کا ایک شعر ہے کہ مفلسی اسے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک عذاب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی۔ اب پہلی بات تو پھر یہ ڈسکس کرنی پڑے گی کہ ہماری اس ٹالرنس میں اکنامکس کتنے پرسنٹ اس پہ افیکٹو ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہم کس سوسائٹی میں ٹالرنس کی بات کر رہے ہیں جہاں پر آفٹر 30 منٹ ایک سوسائڈ ہے، اٹس آفیشیل، 30 منٹ کے بعد ایک خودکشی ہوتی ہے، اور جس ملک کی 45% سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہو، وہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹالرنس ہونی چاہیے۔ کوئی اور اسٹوڈنٹس بتائیں گے کہ واقعی کیا ہمارے یہاں ٹالرنس ہے سوسائٹی میں؟ آپ کی اکانومی بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے آپ کے اندر، مطلب ایک ٹالرنس کا ایٹیٹیوڈ کریٹ کرنے میں، یا ایک رواداری یا جو آپ کہہ لیں پراسپیرٹی جو لے کر آتی ہے آپ کی سوسائٹی میں۔ اب بھی آپ دیکھیے کہ آپ کی سوسائٹی میں ان ایریاز یا ان فیملیز یا اس طبقے میں ٹالرنس ہے جو اکنامک پراسپیرٹی گین کر چکی ہے یا اس لیول پہ رہتی ہے جس کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ زیادہ اب انٹالرنس آپ دیکھتے ہیں وہ اس ٹائپ کے طبقے میں آتی ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ اس کو سیکنڈ ٹائم کھانا ملے گا اپنے بچوں کے لیے یا نہیں۔ تو یہاں پہ آپ کا رول آتا ہے گورنمنٹ کا کہ آپ کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے۔ ہم ہمیشہ سوسائٹی کو کیوں بلیم کرتے ہیں؟ کیا مذہب یہ کہتا ہے کہ اگر اکنامک پرابلمس آپ کے پاس ہیں تو آپ ٹالرنس؟ اس سے میں آپ کو ایک ریفرنس دینا چاہوں گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ انہوں نے حکمرانوں کو اس چیز سے متنبہ کیا ہے کہ اپنی قوم میں مفلسی نہ بڑھنے دو کیونکہ یہ ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ کا رول آیا تھا گورنمنٹ کا، جو کہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ تو یہ چیز آپ کی ٹالرنس انکریز کرتی ہے سوسائٹی میں کہ جب ایک سب کچھ لے رہا ہے اور دوسرا کچھ بھی نہیں لے رہا، تو ہمیں اس لیول پہ بھی دیکھنا چاہیے۔ ہمیں صرف پرسنل بیہیویئرس پہ نہیں جانا چاہیے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پرسنل بیہیویئرس کیا چیز بنا رہی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے اس میں۔ اچھا، ایک اور سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہماری تعلیم و تربیت میں رواداری شامل ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیا کیا جائے کہ ہمارے تربیت میں چیز شامل کس طریقے سے کی جائے؟ ہمارے ہاں جو سکھانے والے لوگ ہیں ان میں ٹالرنس کی کمی ہے۔ وہ ان کی اپنی جو بھی پریشانیاں رہی ہوں یا کچھ بھی ہو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹیچر اپنے گھر کی فرسٹریشن آگے اسٹوڈنٹس پہ نکالتا ہے، یا جو مور اگریسو ٹیچر ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کو وہی، جبکہ آپ کو اپنا ایٹیٹیوڈ برطرف رکھنا چاہیے جب آپ کسی کو کچھ سکھا رہے ہیں۔ اسی طرح بچہ جو گھر میں تربیت لیتا ہے لیکن جب وہ باہر نکلتا ہے تو وہ باہر کے فیکٹرز فیس کرتا ہے، وہ پھر گھر کی یاد نہیں آتی اس کو، وہ بیسیکلی یہ دیکھتا ہے کہ باہر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بالکل ہی نہیں ہماری رول پلے کرتی، لیکن ایک فیکٹر ہے کہ جو لیک کر رہا ہے آپ کی تعلیم و تربیت میں۔ تعلیم بھی آپ کو وہ چیز نہیں دے رہی اور تربیت بھی اس چیز پہ آپ کو نہیں ایمفیسائز کروا پا رہی کہ آپ برداشت پیدا کریں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گی۔ اگر کوئی چھوٹا سا بچہ باہر لڑتا ہے تو جب وہ گھر آ کے بتاتا ہے تو اس کی مدر یا فادر کہتے ہیں بیٹا تم نے 2 تھپڑ کیوں نہیں مارے اس کو۔ یہ چیز ہے آپ کی سوسائٹی میں۔ تو اس چیز کو گھر کے لیول سے، اور تعلیم کے لیے جہاں بات کریں گے تو اسکول یا آپ کی یونیورسٹی جو بھی لیول ہے آپ کی تعلیم کا، اس سے انیشیٹ کرنا چاہیے۔ میں ان کی تربیت کی اس بات کو اسے سپلیمنٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں اپنی پرسنل فالٹس کو ختم کرنے کے لیے اسکیپ گوٹنگ کی جاتی ہے۔ وہ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ ہم بہت ساری کمیونٹیز کو اسپیسیفائی کر دیتے ہیں کہ ہم جو اتنا سفر کر رہے ہیں وہ ان کی وجہ سے، آج جو ہمیں مشکلات ہیں وہ ان کی وجہ سے۔ تو ہمیں جو یہ ڈسکرمنیشن فیس کرنی پڑتی ہے ایتھنک لائنس پہ، کمیونٹی لیولس پہ، کلاس لیولس پہ، تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت اہم وجہ ہے ہمارے بائس ایٹیٹیوڈس کی جو ہمارے ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، اور یہ اب اتنے انسٹیٹیوشنلائز ہو چکے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں ٹالرنس کو پیدا کرنے کے لیے ان رویوں کو ختم کرنا پڑے گا جو ہماری نیچر کے اندر آ چکے ہیں، کیونکہ ہم نے سب کچھ سیکھا ہے تعلیمی اداروں میں، اس کے علاوہ باہر بھی۔ یہ چیز اب ایسی ہے کہ آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ شروع سنتے آ رہے ہیں کہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، اور یہ ہماری اب قوم کا المیہ بن چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ بائس ہو چکے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق ٹالرنس جو ہوتی ہے سم تھنگ وچ کمز آفٹر سم سارٹ آف پریکٹسز، اور بے شک میں اس لیول پہ ریلیجن کا رول جو ہے وہ اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کیا ریلیجن اسٹوئکس کی طرح ہو کہ ہر مسئلے کا حل ہم سفرنگز میں تلاش کریں؟ مطلب ہم آئیڈیل لیول پہ ٹالرنس کو تلاش کر رہے ہیں۔ جو وضاحت ابھی آپ نے کی، آپ دیکھتے ہیں کہ یہی باتیں ہماری سوسائٹی میں ہیں جو آپ نے ویسٹ کا ذکر کیا یا دوسرے ممالک کا ذکر کیا؟
بے شک، لیکن ایبسلوٹ لیول پر ہم کسی بھی سوسائٹی کو جکسٹاپوز نہیں کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ جتنا بھی پاکستان کا یہ جو ملتان کا ایریا ہے، سندھ کا ایریا ہے، جو جتنے بھی یہ انٹیریئر ایریا ہیں، وہاں پہ جو صوفیز نے جو پریچ کیا ہوا ہے، دیٹ از فاربیئرنس، ٹالرنس.